گفتگو کا سلیقہ، بولنے کا طریقہ، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے لیکچر اٹینڈ کرنے کی تاکہ ہمارا انداز گفتگو، ہمارا بولنے کا طریقہ، سلیقہ بہترین سلیقہ بن جائے۔ آداب گفتگو کا بہترین طریقہ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن نے نہ کیا ہو۔ قرآن مجید نے گفتگو کرنے کے طریقے کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ گفتگو ہی وہ عمدہ طریقہ ہے جس سے ایک آدمی کو دوسرے کو اپنی بات پر دل سے مطمئن اور قائل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اطمینان ہی اس ایمان اور یقین کی بنیاد بنتا ہے جو کسی پر زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا بلکہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے گفتگو کے بہت سے معیاری نمونے پیش کیے، جس میں سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرشتوں کے درمیان بات چیت کا طریقہ۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر آپ وہاں دیکھ لیں، 30 سے 32 میں آتا ہے، 30 سے 32 تک۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نہیں ہم پڑھتے، قرآن کو توجہ سے پڑھیں، اس کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ پوری اس میں ایک بندہ مومن کی ٹریننگ کر دی جاتی ہے۔ ان کی گفتگو میں نہیں بولنا چاہوں گی، بہت ہی لمبا لیکچر ہو جائے گا، وہاں آپ ضرور تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ کون سا وہ طریقہ کار اللہ نے فرشتوں اور اللہ کے درمیان اللہ نے بتایا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا، اور وہ بھی رب کی ذات جو کہ ٹوٹلی کل اختیار کا مالک ہے، فرشتے بھی اس کی تخلیق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہاں پہ آدم کی تخلیق کا ذکر کس طریقے سے فرشتوں کے سے کرتے ہیں اور فرشتے کیا جواب دیتے ہیں اور کس طرح پھر فرشتوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ گفتگو کا وہ انداز بھی آپ پڑھیں قرآن میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس التجا کرنے کے وقت اختیار کیا جب انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ یہ بھی آپ کو سورۃ بقرہ میں مل جاتا ہے، آیت نمبر 260 میں، 360 میں، ضرور اس قصے کو پڑھیے۔ پھر اسی طرح نوح میں سورۃ نوح میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ التجا بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنے رب سے ان کے دیدار کی گزارش کرتے وقت کی تھی۔ سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں گے، میں سورۃ نوح کہے گی غلطی سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب ان سے ان کا رب پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ یعنی معبود بناؤ؟ پھر وہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی وہ گفتگو بھی قرآن میں نقل کی گئی جو 2 باغ والوں کے درمیان ہوئی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ کہف میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ قارون اور اس کی قوم کا قصہ، قارون کا اب واقعہ پڑھیں، بڑا عبرت والا اور بڑی خوبصورت گفتگو بھی ہے جس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ بعض دفعہ اس کو کس قدر جہنم کی نچلی گڑے تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور 2 جھگڑا کرنے والوں کا قصہ پڑھیے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مباحثہ پڑھیے، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات چیت، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں آبیل اور قابیل کا واقعہ پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام اور نیک بندے کا قصہ پڑھیے جو خضر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بلقیس کی وہ حکایات جب ان کے نام سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو اس نے اپنی قوم سے خط کا جواب دینے کے بارے میں مشورہ کیا، وہ آپ سنیں، اور وہ گفتگو جو قیامت کے دن گمراہ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ہوگی وہ اس میں آپ پڑھیے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں جو گفتگو کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتی ہیں۔ ضرور ان کو پڑھیے گا، جانیے گا، دیکھیے گا کہ کیا سلیقہ وہاں اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔
گفتگو کے ان نمونوں اور مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید انسان کی عزت اور وقار کا احترام کرنے، اس کی عقل کو اہمیت دینے اور اسے روشن دلائل سے مطمئن کرنے کے لیے اپنے موقف کی وضاحت کر رہی، حقائق کو نمایاں کرے، عقل کی رہنمائی کرے، اچھے جذبات کو ابھارے، ضمیر کو جھنجھوڑے اور ایسی رائیں کھولے جو انسان کو بات ماننے، حق اپنانے اور دلائل کو بتدریج قبول کرنے پر آمادہ کر دے۔ کتاب اللہ میں اختیار کیے گئے گفتگو کے اس اسلوب نے اپنا رنگ خوب جمایا ہے اور دل اور دماغوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس اسلوب کے اثرات ہمیں بہت سے واقعات میں نظر آتے ہیں جن کے کردار میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض اس کی نعمت سے محروم رہے۔ یہاں نمونے کے طور پہ 2 قصے بیان کرتی ہوں۔ ان میں ایک قبول کرنے والے شخص کا ہے جبکہ دوسرا ایسا شخص کا ہے جو اپنے کفر پہ قائم رہا۔ جبیر بن معطم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ ان آیات پر پہنچے، کیا یہ خالق کے بغیر خود پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہے، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ تو جبیر کہتے ہیں کہ میرا دل بے قابو ہو گیا اور یوں لگا جیسے میں اسلام کی طرف اڑا جا رہا ہوں۔ یہ حالت میرے اندر اس وقت پیدا ہوئی جب اسلام نے پہلی مرتبہ میرے دل پر دستک دی اور وہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ دل پہ اثر کر گئے۔ ہماری تبلیغ کیوں کاریگر نہیں ہوتی؟ ہم کیوں بہترین دایان حق نہیں بن پاتے؟ ہم کیوں اسلام کی خدمت نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم اسلام بھی سر پہ تھوپتے ہیں، یا جرحانہ سٹائل اپناتے ہیں، یا ان کو ہتک کرتے ہیں، یا ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کو حقیر بتاتے ہیں اور اپنے بارے میں بہت زوم ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اور آپ کے انداز گفتگو ان میں کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہاں اب ابھی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی یہ الفاظ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ ولید بن مغیرہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی بعض آیات سنی تو وہ ان کے اثر سے اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اس میں بڑی ہی شیرینی ہے، یہ بڑا رونق افروز کلام ہے اور اس کا بلائی حصہ پھلدار ہے اور زہری حصہ بڑا گہرا ہے، یہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اور اس پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر سکے گا اور یہ اپنے مقابلے پہ آنے والوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، لیکن چند لمحات کے بعد اپنی مشرک قوم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عناد، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر اس نے اسے ایک اثر انگیز جادو قرار دے دیا اور ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم گفتگو کے بہت سے مختلف انداز اور نمونے ان پہ ہم بات کر چکی ہیں، اور مزید بہت سی ان کی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جو اس میں بات کرنا باقی ہے اور ان کا احاطہ کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے ان انداز اور نمونے کو دیکھا جو فن گفتگو میں مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت علل اعلان پیش کی تو ان پر قریش حیران اور پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے اس کے توڑ کے لیے غور و فکر کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے منصوبہ بنایا کہ عتبہ ربیہ کو آپ کے پاس بھیجا جائے جو آپ سے گفتگو اور مذاکرات کرے اور آپ کو ان کی بات قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ روایت کی گئی کہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میرے بھتیجے، آپ جانتے ہیں ہمارے قبیلے میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، حسب اور نسب میں بھی آپ بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے ایک ایسی بات پیش کی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا گیا۔ آپ نے ان کے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا، ان کے معبودوں پہ تنقید کی اور ان کے آباء و اجداد کو کافر قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو اچھی لگے اور آپ انہیں مان لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو، میں سنوں گا۔
چنانچہ عتبہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ اس نے دل کھول کر کہا، وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ضرور سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فصلت حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ آپ 37 آیات پر پہنچے جو کہ سجدے کی آیت ہے، تو آپ نے سجدہ کیا۔ پھر عتبہ سے فرمایا ابو الولید تم سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ چنانچہ عتبہ جب وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ان میں سے کسی نے کہا، خدا کی قسم ابو الولید کا وہ چہرہ نہیں جو وہ لے کر گیا تھا۔ اس نے آتے ہی ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے کہا، ابو الولید تم پر بھی ان کی باتوں کا جادو چل گیا۔ اس قصے میں ہمیں اپنے زیر بحث موضوع سے متعلق بہت سے اہم اشارے اور نکات ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات بڑے عمدہ طریقے سے سنی، چنانچہ اسے یقین دہانی کروائی کہ تم کھل کے بات کرو، میں تمہاری بات سنوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا۔ یعنی اپنے مخالف کی بات، اور اسلام کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک کافر کی بات، اور تیسری چیز دیکھی جائے تو اپنی دشمن کی بات، لیکن آپ اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ آپ بات کرو، میں پوری سنوں گا۔ ہمیں تو اپنے سے ذرا کوئی بندہ برا لگ جائے یا اس سے چڑ ہو جائے تو ہم تو اس کی بات سننا کیا، اس کی طرف دیکھنے کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے مخالفین کی بات کو بھی توجہ سے سنتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب عتبہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ نے دوبارہ پوچھا، اپنی بات کہہ چکے، یعنی اب بھی کوئی بات رہ گئی تو کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے مخاطب کی بات اچھے طریقے سے سنی اور تسلی سے اسے مزید بات کرنے کا موقع دیا تاکہ بغیر کسی قطع کلامی کے وہ اپنی بات پوری کر لے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا، تسلی کی، اب اسے کچھ نہیں کہنا، تب آپ نے تلاوت شروع کی۔ اب یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بیچ میں بات کاٹتے ہیں، اس کو کہنے دیں، اس کو سب کچھ بتانے دیں۔ جب وہ سب بات ہر طرح سے اس کے سارے پوائنٹ کلیئر ہو جائیں تو پھر آپ اس کو جواب دیں۔ آپ بیچ میں کہتے ہیں ہاں ہمیں سمجھ آئے گی، ہمیں پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے نا، اس کے باوجود آپ پوری بات سنیں۔ اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا، جب آپ کے پاس کوئی آیا اور وہ اپنے دکھڑے سنانا چاہتا ہے تو سنیں، اس کی ہر بات کو مکمل کرنے دیں۔ جب وہ مکمل کرے تو پھر آپ قرآن کی بات، نبی کی بات کریں گے تو بہت غور سے سنے گا اور اسے سکون بھی ملے گا۔ تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی۔ یہ ادب اور ذوق کا اعلیٰ معیار ہے جس کی وجہ سے مخاطب کشادہ دلی سے بات سنتا ہے۔ چنانچہ بات کی ابتدا کا یہ مبارک انداز نتیجے کے لحاظ سے بہترین ثابت ہوا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور آخر میں سجدے کی آیت پر آپ کا سجدہ کرنا۔ پھر آپ نے عتبہ سے فرمایا، ابو الولید تم بات سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام، یعنی جو چاہے کرو۔ یعنی زبردستی نہیں ہے کہ اب تم میری بات مان کے ہی جاؤ، میسج اس تک پہنچا دیا اور اس کے حوالے کر دیا باقی کام۔ تیسرا پوائنٹ اس بات سے کیا نکلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل میں جس شائستگی اور اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کیا اور جس پرسکون طریقے سے عتبہ کی بات سنی، اس نے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی توجہ سے آپ کی بات سنیں اور اسے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو ان لوگوں نے کہا، ابو الولید تم پر بھی ان کی زبانوں کا جادو چل گیا۔ تو کیوں عتبہ پہ اثر ہوا؟ کیونکہ آپ کا جو طریقہ تھا، جو ادب کا اور جو اس کو احترام دینے کا، اس چیز نے اس کے دل میں ڈھاک بٹھا دی۔ اسی طرح مارکہ حنین کے خاتمے پر پیش آنے والے ایک واقعے میں بھی ہمیں اہم سبق ملتا ہے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ حنین پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔